السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ہے نا، اس کا موضوع کافی گہرا اور حساس ہے۔ بالکل، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی عام سطحی بحث نہیں ہے۔ جی، یہ براہ راست ہمارے دل کے حال سے جڑی ہوئی ایک حقیقت ہے۔ ہمارے آج کے ماخذ کا باقاعدہ آغاز بعیناً ان الفاظ پر مشتمل ہے۔ میں بالکل منوعن پیش کرتی ہوں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، اور آج کی یہ فکر انگیز تحریر پیش کی جا رہی ہے عاجز مسلمان کی جانب سے۔ اس چینل کا مقصد ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں انسانی نفس، دماغ اور اخلاقی مسائل کو سمجھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور واضح بنیاد ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر ہماری آج کی یہ پوری گفتگو کھڑی ہے۔ ماخذ نے آج کے اس موضوع کو ایک بہت ہی حساس اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا عنوان دیا ہے۔ صحیح، اور وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے تحکیم شریعت، ایمان کا حصہ، خطرناک آیات کی وضاحت۔ ارے واہ، خطرناک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم خالصتاً ایک تجزیاتی زاویے سے اس کو سمجھیں کہ کیا واقعی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ایمان کا حصہ ہے؟ اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کا ایمان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ بالکل یہی سوال ہے۔ اس تجزیے کا جو آغاز کیا گیا ہے نا، وہ ایک مخصوص قرآنی آیت سے کیا گیا ہے۔ صحیح، اور وہ آیت دراصل اس پوری بحث کی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جی، ماخذ کے مصنف نے سورۃ النساء کی آیت 65 کو بالکل ان الفاظ میں پیش کیا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ النساء 65۔ اگر ہم اس آیت کے تجزیے پر تھوڑا سا غور کریں نا، تو مصنف نے اس ایک آیت کے اندر سے 3 انتہائی کڑی شرائط نکالی ہیں۔ اچھا، میں ان شرائط کو سمجھنا چاہوں گی۔ ماخذ میں ان کی کیا تشریح کی گئی ہے؟ پہلی شرط جو ماخذ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے۔ جب تک کوئی شخص اپنے باہمی تنازعات میں شریعت کو حتمی منصف نہ مانے تو اس کا ایمان شروع ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، اور دوسری شرط جو ہے نا، وہ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل سے راضی نہ ہو۔ ظاہری طور پر تو فیصلہ مان لیا، لیکن اندر دل میں ایک کڑن ہے، ایک بے چینی ہے۔ صحیح۔ اور تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ مکمل تسلیم نہ کرے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ان تینوں مراحل سے گزرے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں مجھے ایک بہت فطری سا سوال الجھا رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ مصنف نے اس مخصوص آیت کو ایک خطرناک آیت کے طور پر متعارف کرایا ہے نا۔ خطرناک کا لفظ بہت بھاری ہے۔ بالکل، بہت بھاری لفظ ہے۔ تو اگر میں اسے روزمرہ زندگی کی ایک تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کروں، فرض کرے ایک کھیل کا میدان ہے اور وہاں ایک ریفری موجود ہے۔ اب ایک کھلاڑی کو ریفری کا کوئی فیصلہ پسند نہیں آتا، وہ کھلاڑی ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ بحث نہیں کرتا، وہ خاموشی سے میدان سے باہر چلا جاتا ہے یا پینلٹی قبول کر لیتا ہے۔ صحیح، بظاہر اس نے قانون مان لیا۔ بالکل، اب وہ دل ہی دل میں ریفری کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کھیل کا قانون تو نہیں توڑا نا۔ دنیا کا ہر نظام اس ظاہری اطاعت کو کافی سمجھتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر ماخذ اس آیت کو خطرناک کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا محض اندرونی خفگی قانون کو توڑنے کے مترادف ہے؟ یہ ایک بہترین اور بہت ہی متعلقہ سوال ہے۔ آپ نے جو ریفری والی مثال دی نا، اس میں دنیاوی قانون کا مقصد صرف کھیل کا نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے۔ ہاں، ریفری کو اس کے جذبات سے تو کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن ماخذ یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ الہی قانون کا دائرہ کار اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف معاشرتی نظم کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ ماخذ کے واضح الفاظ ہیں کہ یہ آیت صرف قانون کی بات نہیں کر رہی، یہ دل کی حالت کی بات کر رہی ہے، یہ ایمان کے معیار کو بیان کر رہی ہے۔ اگر دل میں اعتراض ہے، اگر اللہ کے حکم سے ناراضی ہے، تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ ارے واہ، تو یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک ایسا معیار ہے جہاں انسان خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 100%۔
آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ بہت فرمانبردار ہیں، لیکن اگر باطن میں اس قانون کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہے نا تو پھر ظاہری عمل آپ کو اس خطرے سے نہیں بچا سکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ خیر، اگر دل میں کوئی اعتراض یا سوال اٹھنا ہی خطرے کی علامت ہے تو پھر انسان کے پاس کوئی اور اختیار یعنی کوئی چوائس بچتی ہے؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ مطلب آج کے جدید دور میں ہم اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بے شمار متبادل موجود ہیں۔ میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جی ہاں، آج کل چوائس کو ہی سب سے بڑی آزادی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام میں انسان کے پاس متبادل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ دراصل مصنف نے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اگلی آیات کا سہارا لیا ہے۔ تحریر میں سورۃ المائدہ کی آیت 50 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما۔ ماخذ اس کا مفہوم یوں بیان کرتا ہے کہ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ صحیح۔ اور پھر ایک بہت سخت تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ محض ایک سوال نہیں، یہ سخت انکار ہے۔ یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو انسان کے پاس موجود تمام دوسرے متبادل یا چوائسز خود بخود منسوخ ہو کر جاہلیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی تناظر میں وہ دوسری آیت بھی شامل کی گئی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت 36۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ جی، اور ماخذ نے اس پر جو نتیجہ نکالا ہے وہ جدید ذہن کو واقعی الجھا دینے والا ہے۔ وہ نتیجہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ ہے کہ مومن کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اللہ کا حکم آخری فیصلہ۔ اب میں اس پر تھوڑا سا بحث کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ اگر انسان کے پاس کوئی اختیار یا انتخاب ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایک مشینی روبوٹ کیوں نہیں بن جاتا؟ آزادی یا ارادہ یا فری ول تو انسانی وجود کا وہ بنیادی ستون ہے نا جس پر امتحان کھڑا ہے۔ بالکل، یہ سوال ذہن میں آنا بہت فطری ہے۔ تو اگر چوائس ہی چھین لی گئی ہے تو پھر امتحان کیسا؟ ماخذ اس نفسیاتی گتھی کو کیسے سلجھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم انتخاب کو صرف روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں تک محدود کر کے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ماخذ جس زاویے سے بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، بلکہ اس کا استدلال یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے شعور سے اور آزاد مرضی سے ایک کائناتی سچائی کو، یعنی اللہ کی حاکمیت کو، بالکل اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا اور حتمی انتخاب ہوتا ہے۔ یہ اس کی میکرو چوائس ہے۔ یعنی جب آپ رضاکارانہ طور پر ایک کامل ہستی کی حکمت کو مان لیتے ہیں تو پھر جزوی معاملات میں اپنی محدود عقل کی بنیاد پر اعتراض کرنا غیر منطقی ہو جاتا ہے۔ 100% درست۔ ماخذ کے مطابق مومن کے پاس چوائس نہ ہونے کا مطلب مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری سپردگی ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ چونکہ میرا علم محدود ہے اور میرے خالق کا علم لامحدود، تو میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کرتی ہوں۔ جی ہاں، یہ چوائس کا چھن جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی چوائس کو کسی بہتر چوائس کے آگے سرنڈر کر دینا۔ خیر، یہ سرنڈر کرنا یا اپنی مرضی کو مارنا یہ اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم اس بات کا تجزیہ کریں کہ انسان اپنے اندر کے اس انتخاب کے تقاضے کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ اصل میں انسان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ انسانی خواہشات کس قدر طاقتور اور ضدی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ماخذ کی تحریر انسانی نفسیات کے بالکل مرکز میں داخل ہوتی ہے۔ خواہشات، جنہیں عربی میں ہوا کہا جاتا ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہیں اور طاقت بھی۔ تو ماخذ اس خواہش یا ہوا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب تک خواہش دین کے تابع نہ ہو، ایمان مکمل نہیں۔ اور اگر یہ خواہشات تابع نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب مصنف نے نفاق کے تصور سے دیا ہے۔ تحریر میں سورۃ النساء کی آیت 60 پیش کی گئی ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہاں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ماخذ اس آیت سے کیا پیغام اخذ کر رہا ہے؟ ماخذ کے نزدیک اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، زبان سے ایمان، عمل میں طاغوت، یہ نفاق ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ طاغوت صرف کوئی ظاہری بت نہیں ہوتا،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ نظام، طاقت یا خواہش طاغوت ہے جو آپ کو الہی قانون کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور کرے۔ مطلب جب کوئی زبان سے تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن عملی زندگی میں جب مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ جی، اور ماخذ اسے منافقت کی خالص ترین شکل قرار دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس انسانی خواہش کو یا اس باطنی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک قطب نما یعنی کمپس کی تمثیل پر غور کریں۔ بڑی زبردست مثال ہے، بتائیے۔ تو ایک درست قطب نما ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن اگر آپ اس کے قریب کوئی طاقتور مقناطیس لے آئیں، مطلب معاشرتی دباؤ، ذاتی لالچ یا سماجی رجحانات، یعنی میگنیٹک انٹرفیرنس۔ جی بالکل، تو پھر قطب نما کی سوئی بھٹکنے لگتی ہے۔ وہ کبھی ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر۔ ماخذ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی دل قطب نما ہے، اور ہماری جو غیر تربیت یافتہ خواہشات ہیں وہ مداخلت ہیں جو سوئی کو الجھاتی ہیں۔ ارے واہ، یہ قطب نما کی تمثیل بالکل اس کیفیت کو واضح کرتی ہے